دیندار کے ساتھ بیٹھنا، ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا، اس سے آدمی کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ دیندار آدمی صاحب علم، اس کی گفتگو خود علم ہوتی ہے، اور بے دین آدمی اس کی بات چیت، اس کا عمل خود بے دینی ہوتی ہے اور بے دینی کی دعوت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اہل علم کی صحبت اختیار کی جائے یا دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، ان کی آپس کی بات چیت سے خود علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابی ہیں، لولا ثلاث ما احببت البقاء ساعتا، کہتے ہیں کہ اگر تین چیزیں نہیں ہوتی تو مجھے زندگی کی کوئی تمنا نہیں تھی، یعنی اگر تین چیزیں نہ ہوں جی کے کچھ فائدہ نہیں، زندگی کا مجھ کو کوئی تمنا نہیں ہے۔ کیا تین چیزیں؟ نمبر 1 ظمأ الحواجر، گرمیوں کی سخت پیاس، گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھنا۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، گرمیوں میں شربت۔ آدمی جو ہے یعنی دنیا میں جینا چاہتا ہے موج مستی کے لیے، صحابہ مجاہدے کے لیے جینا چاہتے تھے۔ گرمیوں کی پیاس، گرمی کے موسم میں میں روزہ رکھ کے اللہ کا قرب حاصل کروں، ثواب ملے مجھ کو، مجاہدہ کروں نفس کے خلاف۔ ظمأ الحواجر، گرمیوں کا روزہ، گرمیوں کی پیاس۔ والسجود فی اللیل، اور رات کے اندھیرے میں، رات کی تنہائی میں سجدے کرنا، اللہ کی خاطر اپنے سر کو، اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو زمین پر رکھنا، راتوں میں اللہ کو سجدہ کرنا، تہجد کی نماز۔ اور نمبر 3 ومجالسۃ اقوام ينتقون جید الکلام کما ينتقى اطایب الثمر، اور ایسی قوم، ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو اچھی اچھی باتیں اس طرح سے چنتے ہیں جیسے پھلوں میں سے بہت اچھے پھل چنے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جب بات کرتے ہیں تو بہت سوچ کے بولتے ہیں، الفاظ چنتے ہیں تو گھٹیا الفاظ کی بجائے اچھے الفاظ، شرافت والے الفاظ چنتے ہیں۔ جب کسی سے کچھ بات کرتے ہیں تو اس بات میں ایسی بات کرتے ہیں کہ جو چن کے خیر والی بات ہو، جو اپنی زندگی میں اگر علم کی باتیں یا جو بھی باتیں چنتے ہیں تو خیر والی باتیں چن کے وہی بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جن کی بات بالکل سلیکٹڈ باتیں ہوتی ہیں، جنون والی بات نہیں ہوتی کہ کیا بول رہا خود اس کو نہیں معلوم۔ بہت سارے لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، اتنا بولتے ہیں کہ منہ میں جھاگ آ جاتا ہے، اور پھر پوچھتے کیا بول رہا تھا میں، ارے تو بول رہا تھا مجھ کو پوچھ رہا۔ اتنا شوق بات کرنے کا کہ خود اس کو ہوش نہ رہے میں کیا بول رہا ہوں، اتنی بات ہے۔ لیکن اس میں اگر آپ اس کو فلٹر کرو گے تو کچرا زیادہ ہوگا اور باقی بات فائدے کی کم ہوگی۔ لیکن اہل علم، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے آپ دیکھیے، عائشہ کیا فرماتی ہیں، کان کلامہ کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیسا تھا، کلاما فصلا، رک رک کے بالکل گن گن کے بات کرنا، اور ایک دم صاف ستھری بات کہ ہر سننے والا آپ کی بات کو سمجھ لیتا، کہ واقعی ایسی مجلس جس میں بولنے والا بالکل خیر کی بات بولے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو واقعی اللہ سے ڈرتا ہو، جس کو اپنے جملوں کا حساب دینے کا احساس دل میں ہو۔ لیکن جس کو احساس نہیں ہے اس کے جملے کیسے ہوں گے؟ ایک دم آزاد، بے لگام۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں اگر نہیں ہوتی تو مجھے زندگی کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ اس میں ایک چیز کیا کہی، ایسے لوگوں کی صحبت جو بالکل واقعی ایسی باتیں چن چن کے کرتے ہیں جیسے کوئی آدمی باغ میں اچھے پھل چنتا ہے، سڑے ہوئے پھل، اچھے پھل، کھٹے پھل، میٹھے پھل، اس میں سے آدمی برابر کام کی چیز نکالتا ہے اور وہی چیز اختیار کرتا ہے۔ ایسا آدمی بہت قیمتی ہوتا ہے۔
کہ جو فائدے اور غیر فائدہ، مفید کلام اور غیر مفید یا مضر کلام میں سے فرق کر کے صحیح بات بولنے والا ہو. ایسے لوگوں کی صحبت سے آدمی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے اہل علم کی مجلس جب جمے تو اس میں ایک بات نکلی، دوسری بات، یہ روایت ایسی، وہ ایسا، وہ اس کے یہ معنی ہے، فلاں کتاب ایسی ہے، فلاں اہل علم میں سے فلاں ایسے تھے. آدمی اس مجلس میں ایمان اور علم کی ترقی آدمی کی ہوتی ہے. لیکن اگر آدمی دنیا داروں کے بیچ میں بیٹھے، آج کل یہ چیز مہنگی ہو رہی ہے، آج کل فلاں پولیٹیشین ایسا کر رہا ہے، فلاں جگہ یہ فلم ہے، چلو یہاں پر پکنک ہے، فلاں عورتوں کی تک کی باتیں اس میں آ جاتی ہیں کہ فلاں کالج میں چلو جائیں گے، آج وہاں پر یہ ہے، آج 14 فروری ہے، ویلنٹائنس ڈے ہے. بے حیائی اس زمانے میں عروج پر ہے. دوستوں میں آپ دیکھیے، دو نوجوان اگر بیٹھے ہوں، آپ ذرا سنو ان کی بات کو، آپ کو افسوس ہوگا کہ امت کا یہ کریم ہے، امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے جو بہت بڑے کام کر سکتا ہے. یہ کیا کام کر رہا؟ یہ اپنی پوری صلاحیتوں کو کس چیز کے اوپر لگا رہا ہے. ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کی بات آپ سنیں گے ایسا لگے گا کہ واقعی یعنی یہاں نیچے کچھ ہے ہی نہیں، عقل بالکل نہیں، بے عقل باتیں ہیں، جہالت، رکاکت اس کی بات میں ہوتی ہے، گھٹیا باتیں آدمی کرتا ہے. واقعی آدمی کی عقل اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتی ہے. آدمی کی عقل کیسے معلوم پڑتی؟ جب ڈھکن کھلتا ہے، یہ نہیں، یہ کھلتا ہے ڈھکن تو معلوم پڑتا ہے اس کے اندر کیا ہے، واقعی اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. تو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت سے علم میں ترقی ہوتی، علم میں اضافہ ہوتا ہے. وہ دنیا کی بھی بات اگر کریں گے تو واقعی شرعی نقطہ نظر سے کریں گے، اور اس میں بھی واقعی خیر خواہی والی بات کریں گے.